بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز عید کی ادائیگی سے رہ جانے والی یا جن کی رکعات یا کچھ زوائد تکبیرات رہ جاتی ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص نماز عید کی ادائیگی کے لیے آیا اور نماز عید کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، امام تکبیر تحریمہ کہہ کے اور زوائد تکبیرات بھی کہہ چکا تھا اور اس کے بعد قرات شروع کر چکا تھا، اب اس بندے کو چاہیے کہ نماز عید کی جماعت میں تکبیر تحریمہ کہہ کے شامل ہو جائے اور زوائد تکبیرات بھی کہیں اور پھر امام کی قرات خاموشی سے سماعت کرے اور نماز مکمل کرے۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں نماز میں شامل ہوا کہ امام رکوع میں تھا تو اب اس شخص کو اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر قیام کی حالت میں یہ زوائد تکبیرات کہہ کے رکوع میں شامل ہو سکتا ہے تو زوائد تکبیرات قیام کی حالت میں کہہ کے رکوع میں شامل ہو جائے۔ اگر یہ اندازہ کرتا ہے کہ قیام کی حالت میں اگر میں نے زوائد تکبیرات کہیں تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا تو اس شخص کو تکبیر تحریمہ کہہ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے اور امام کو رکوع میں پا لینا چاہیے۔ اب رکوع کی حالت میں بغیر ہاتھ اٹھائے 3 مرتبہ زوائد تکبیرات کہہ لے اور تسبیحات کو چھوڑ دے۔ اگر تسبیحات پڑھ سکتا ہے، وقت ملتا ہے تو پڑھ لے، ورنہ زوائد تکبیرات کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے گا۔ اگر اس شخص کو 1 مرتبہ زائد تکبیر کہنے کا موقع ملا تھا تو 1 مرتبہ کہہ لے، باقی اس کی تکبیرات ساقط ہو جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں دوسری رکعت کی طرف۔ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں آ کے امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو پہلی رکعت کو جب ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی امام سلام پھیر دے گا تو یہ اپنی بقیہ رکعت کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کا تسبیح ادا کرے گا، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی بعد تلاوت کرے گا سورت کی تلاوت کرنے کے بعد اب زوائد تکبیرات کہے گا، اس کے بعد رکوع میں جائے گا، اپنی نماز مکمل کرے گا۔ اب دوسری رکعت کو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری رکعت میں اگر وہ شخص ایسے وقت میں شامل ہوتا ہے جب امام دوسری رکعت کی زوائد تکبیرات بھی کہہ چکا تھا، اب رکوع کے اندر امام چلا گیا ہے، اب اس شخص کو بھی اسی طرح اندازہ لگانا چاہیے کہ امام کو میں رکوع میں پا سکتا ہوں کہ نہیں پا سکتا اگر میں زوائد تکبیرات قیام کی حالت میں ادا کرتا ہوں۔ اگر اس کو اندازہ ہے کہ میں زوائد تکبیرات قیام کی حالت میں کہہ کے رکوع میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو قیام کی حالت میں وہ ادا کر لے۔ اگر اس کو اندازہ ہے کہ نہیں پا سکتا میں رکوع کی حالت میں امام کو تو اس بندے کو تکبیر تحریمہ کہہ کے رکوع میں شامل ہو جانا چاہیے اور رکوع کی حالت میں بغیر ہاتھ اٹھائے 3 زوائد تکبیرات کہیں اور رکوع کی تسبیحات کو چھوڑ دیں۔ یہ تو ہو گئی نماز کی زوائد تکبیرات کے حوالے سے۔ اب اگر کوئی شخص ایسے وقت میں جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے، پہلی رکعت بھی ہو گئی، دوسری رکعت بھی ہو گئی، تشہد کے اندر اس نے پایا تو بقیہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے وہ جب کھڑا ہوگا تو پہلے ثنا پڑھے گا، اس کے بعد ثنا کے بعد زوائد تکبیرات کہے گا اور تعوذ تسمیہ سورۃ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے بعد رکوع سجود کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا سورۃ فاتحہ تلاوت کرے گا، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورت پڑھے گا، سورت پڑھنے کے بعد اب زوائد تکبیرات کہے گا اور رکوع کرے گا، رکوع کرنے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ یہ آپ کے سامنے رکعات رہ جانے اور زوائد تکبیرات رہ جانے کے حوالے سے جو مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ آپ ذکر کرتے ہیں وہ مسئلہ کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آتا ہے کہ اس کی جماعت اس بندے کو نہیں ملتی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے دائیں بائیں اپنے علاقے میں دیکھے کہ کسی عید گاہ میں ابھی نماز کا وقت موجود ہے تو وہاں جا کر نماز عید ادا کر لے۔ اگر اس کو یقین ہے کہ کہیں نماز عید کا اب وقت نہیں رہا تو اب وہ شخص چاشت کی 4 رکعتیں ادا کرے۔